خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد چلیں حکمت نمبر 173 وقال علیہ السلام من استقبل وجوہ الآراء عرف مواقع الخطا. خوب پہلے الفاظ دیکھتے ہیں. من جو شخص خوب موصولہ ہے. استقبل استقبال کرتا ہے، سامنا کرتا ہے، روبرو ہوتا ہے. خوب وجوہ الآراء، وجوہ وجہ کی جمع ہے لیکن یہاں مراد چہرہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. آرا رائے کی جمع ہے، رائے کا سامنا، سمجھ رہے ہیں. رائے کے روبرو ہونا، تو مختلف لوگوں سے رائے لینا، سمجھ رہے ہیں. عرف یعرف پہچان لیتا ہے. مواقع موقع کی جمع ہے نا. محل خطا یعنی لفظش غلطی. کو ٹھیک واضح ہو گیا. یہ حکمت مشورے کی اہمیت کے سلسلے میں امام نے بیان کی ہے کہ مشورے کی اہمیت کیا ہے. سمجھ رہے ہیں. آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا عمل انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ مختلف لوگوں سے رائے لیجئے، لوگوں کی رائے کا سامنا کیجئے. جب مختلف لوگوں کی رائے سے روبرو ہوں گے آپ، جب مختلف لوگوں کے نظریات اور ان کی رائے آپ کے سامنے آئے گی تو کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کہاں پہ خطا ہے، کہاں پہ غلطی ہے، وہ خود بخود آشکار ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا. اور پھر آپ اگر ذہین ہے، ہوشیار ہے تو اس لغزش اور اس خطا سے بچ جائیں گے. پھر سوائے یہ کہ اس عمل سے آپ کو نفع حاصل ہو، نقصان کا امکان نہیں. من استقبل وجوہ الآراء، جو شخص مختلف رائوں کا سامنا کرتا ہے، استقبال کرتا ہے، کہ مختلف لوگوں سے رائے لیتا ہے، مختلف لوگوں کے نظریات کا سامنا کرتا ہے، لوگوں کے نظریات پوچھتا ہے. عرف مواقع الخطا، وہ لغزش اور خطا کے محل کو پہچان لیتا ہے. ٹھیک. مولانا صاحب یہ وجوہا کا ترجمہ کیا ہے لفظی؟ من استقبل، جو شخص استقبال کرتا ہے، سامنا کرتا ہے، وجوہ الآراء رائوں کا، جو شخص مختلف رائوں کا، مختلف نظریات کا جو سامنا کرتا ہے، جو مختلف نظریات سے روبرو ہوتا ہے. عرف، وہ پہچان لیتا ہے، مواقع الخطا، خطا اور غلطی کے محل کو، جگہ کو. ٹھیک، یہ ترجمہ ہے. ٹھیک. جو شخص مختلف رائوں کا سامنا کرتا ہے وہ خطا اور لغزش کے مقامات کو پہچان لیتا ہے. اگر کسی عمل کے ضرر سے، کسی عمل کے محل و مقام خطا اور لغزش کا پتہ لگانا ہے آپ کو، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اکیلے کی فکر، اکیلے کی رائے مقام خطا کو نہ سمجھ سکے، لیکن جب آپ 10-20 لوگوں سے اسی ایک عمل کے سلسلے میں رائے معلوم کریں گے، لوگوں سے مشورہ لیں گے، 10 لوگوں کی عقل، 10 لوگوں کی رائے جب کسی ایک عمل کے سلسلے میں سامنے آئے گی تو جو نقاط ضعف ہیں،
جو خطا اور لغزش کا مقام ہے، جگہ ہے جہاں سے آپ کو ضرر ہو سکتا ہے، فائدے ظاہر سی بات ہے مشورے میں دونوں چیز نفع اور نقصان دونوں کو بیان کیا جاتا ہے. تو ہمارا مطلوب کیا ہے؟ نفع ہے. اور ظاہر سی بات ہے صرف اور صرف نفع کی آشنائی یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نقصان کے مقامات کو بھی پہچاننا ضروری ہے تاکہ آپ اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں. بھلا ہو سکتا ہے کہ آپ صرف منفعت کو مد نظر رکھ کر کے لغزش اور خطا کے مقامات کو پہچانے بغیر میدان عمل میں اتر آئے اور بجائے منفعت والا راستہ اختیار کرنے کے اب چلے جائیں خسارے اور نقصان والے راستے. کیونکہ پتہ تو ہے نہیں آپ کو پہلے سے، لیکن اگر آپ نے پہلے سے مشورہ لے لیا ہوتا، لوگوں کی رائے جان لی ہوتی، تو لوگوں کے مشورے اور لوگوں کی آراء کے ذریعے سے جو لغزش اور خطا کے مقامات ہیں اس کی آشنائی ہوتی. تو جب آپ مرحلے عمل میں اترتے تو یقیناً آپ اس خطا اور لغزش کی جانب نہ بڑھتے. تو نتیجہ کیا ہوتا؟ تو حکمت میں کہتے ہیں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایک اصطلاح جو ہے صرف اور صرف جو ہے کیا بولتے ہیں مقتضی موجود معنی مفقود ہونا چاہیے. خالی مقتضی موجود ہو اور معنی مفقود نہ ہو تو خطرے کا امکان ہے. مشورے میں دونوں چیزیں سامنے آتی ہیں، ہے نا. مقتضیات کو بھی بیان کیا جاتا ہے اور وہ مقتضیات آپ سے کیا چاہتے ہیں، کس طریقے سے آپ ان مقتضیات کو، ان ضروریات کو کیسے آپ کو استعمال کرنا ہے، کیسے بروئے کار لانا ہے، یہ بھی. اور کیا کیا چیزیں آپ کے ہدف میں، آپ کی منفعت میں مانع ہو سکتی ہیں، رکاوٹ ہو سکتی ہیں، وہ بھی بیان کیا جاتا ہے. تو جب آپ عمل سے پہلے خوب مقتضیات سے آشنا ہو جائیں گے اور مفقودات سے آشنا ہو جائیں گے تو مقتضیات کی طرف آپ قدم بڑھائیں گے اور مفقودات سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے عمل سے صرف اور صرف فائدہ ہوگا، آپ نقصان سے محفوظ ہیں. لہذا امام نے یہ بتایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کبھی کسی عمل میں خسارہ نہ اٹھاؤ، خطا اور لغزش سے محفوظ رہو، بچے رہو، تو عمل کرنے سے پہلے لوگوں سے مشورے لو، لوگوں کی رائے معلوم کرو. لوگوں کی رائے کے ذریعے سے خطا اور لغزش کے مقامات آشکار ہوں گے، واضح ہوں گے. جب تمہیں پتہ چل جائے لوگوں کی آراء کے ذریعے سے کہاں غلطی اور خطا کا امکان ہے، پھر میدان عمل میں اترو تاکہ آپ اپنے آپ کو ان خطا اور لغزشوں کے مقامات سے بچا سکو، تاکہ تمہیں حد اکثر نفع حاصل ہو. بات سمجھ میں آئے؟ چلیں. من استقبل وجوہ الآراء، جو شخص مختلف رائیوں کا سامنا کرتا ہے، استقبال کرتا ہے، یعنی مختلف لوگوں سے رائے لیتا ہے، یوں کو ٹھیک. عرف مواقع الخطا، تو مختلف رائیوں کی وجہ سے خطا اور لغزش کے مقامات کو پہچان لیتا ہے. جب پہچان لیا تو ظاہر سی بات آدمی پہلے سے الرٹ رہے گا، ہوشیار رہے گا، اپنے آپ کو خطا سے لغزش سے بچانے کی چلیں. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے حکمت نمبر 174. وقال علیہ السلام من احد سنان الغضب للہ قوی علی قتل اشداء الباطل. ٹھیک، بہترین حکمت ہے. پہلے الفاظ کو دیکھتے ہیں، الفاظ کے معانی پہ نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں لغوی اعتبار سے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی کیا ہیں. من احد، یہ من پھر وہی آ گیا، کیا ہے؟ موصولہ. جو شخص، جو انسان ہے نا، جو بشر، جو آدمی. احد، احد کہتے ہیں تیز کرنا،
سمجھ رہے ہیں؟ کسی چیز کو تیز کرنا، کسی چیز پہ دھار دینا، سیکل کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ سنان نیزہ بھالا، سنان کیا ہے؟ نیزہ اور بھالا۔ غضب یعنی غضب، غضب یعنی وہی غیظ و غضب۔ للہ اللہ کے لیے، قویہ قوی ہونا، مستحکم ہونا، مضبوط ہونا، ٹھیک، جری ہونا، دلیر ہونا، اس طریقے کے اصل معنی جو ہے قوی ہونا، مضبوط ہونا، ٹھیک۔ قتل یعنی قتل، قتل کرنا، کسی کی گردن کاٹنا، کسی کو مار دینا۔ اشدہ سخت ترین، قوی ترین، مضبوط ترین، سمجھ رہے ہیں؟ اشدہ، اشد کی جمع اشدہ، قوی، زیادہ قوی ہے، ٹھیک۔ الباطل، یہ باطل ہے حق کے مقابلے میں، لیکن یہاں پر اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں باقی سب کیا ہے ماؤ؟ جو اللہ کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، جو اللہ کے مقابلے میں ہے، اللہ کے برابر میں ہے، اللہ کے مخالف میں ہے، وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ پھر ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر شرح کریں گے۔ من احد سنان الغضبی، جو شخص غیظ و غضب کے نیزے کو، سنان کو تیز کرتا ہے اللہ کے لیے، جو شخص اللہ کے لیے غیظ و غضب کی نوک کو تیز کرتا ہے، دھار رکھتا ہے، اللہ قوی کر دیتا ہے اسے باطل کے قتل کے لیے اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ بہت مشکل ہے، مشکل ہے، لگ رہا ہے مشکل ہے، کیا ہے؟ جو اللہ کے غضب کے لیے سنان کو تیز کر لیتا ہے، وہ باطل کے سرماؤں کے قتل پر بھی قادر ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے اور دلیر ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ امام یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے میدان مبارزہ میں، میدان مقابلہ میں اترتا ہے اور دشمن پر ایک غضبناک انسان کے لیے، انسان کی طرح ایک غضبناک انسان بن کر کے حملہ آور ہوتا ہے، تو سورما دشمن چاہے جتنا بڑا ہو، خدا غیظ و غضب کرنے والے کو اگر کمزور بھی ہو تو چونکہ اس کی نیت الہی ہے، خدا کے لیے اس نے غضب کیا ہے، خدا کے لیے میدان مبارزہ میں اترا ہے، اللہ اس کمزور انسان کو بھی اس دشمن قوی پر کامیاب دینے کی صلاحیت دے دیتا ہے، ہمت دے دیتا ہے، اس کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ ہاں، یہ آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ دیکھیں، قوت حقیقی کا مالک اللہ ہے، ہر طریقے کی قوت، ہر طریقے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، ٹھیک۔ اگر کوئی بندہ چاہے بظاہر ضعیف ہو، کمزور ہو، ناتوان ہو، اللہ کے لیے اگر غضبناک ہوتا ہے کسی پر، خصوصاً جو خدا کے مقابلے میں ہے، جو دشمن خدا ہے، جو باطل پر ہے، اگر انسان کمزور بھی ہو لیکن اللہ کے لیے کیا ہے، باطل پر غضبناک ہو جائے، ہو باطل سے مقابلے کے لیے میدان مقابلے میں، میدان مبارزہ میں اتر آئے، تو چونکہ اللہ کے لیے غضبناک ہوا ہے، تو اللہ اس ضعیف اور کمزور انسان کو اس قوی دشمن کو قتل کرنے اور شکست دینے کے لیے اس کو قوی اور مستحکم بنا دیتا ہے، اتنی جرأت اور اتنی ہمت عطا کر دیتا ہے اسے کہ یہ کمزور انسان بھی اس دلیر اور اس شجاع اور اس بہادر باطل اور دشمن کو کیا کرتا ہے، قتل کر سکتا ہے۔ یعنی کل ملا کر یہ خدا کے لیے کام کرو تو ہر کام آسان ہو جائے گا،
تمہارا ضعف، تمہاری کمزوری، تمہاری ناتوانی قوت میں بدل دے گا خدا۔ ہاں وہ واقعہ سنا کہ کس طریقے سے شیطان کو پٹخنی دی تھی، اللہ کے لیے جا رہا تھا، ٹھیک سنا ہے نا بنی اسرائیل والا قصہ۔ وہ عابد کو پتا چلا کہ لوگ جو ہے درخت کی پوجا کر رہے ہیں، ہاں اٹھایا اپنا تیشا، اٹھایا اپنا کلہاڑی اٹھائی کہ چل کے درخت کاٹ دوں گا، نہ رہے گا ماس، نہ بجے گی بانسری، نہ درخت رہے گا، نہ لوگ اس کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے۔ راستے میں شیطان مل گیا، بولا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہا ہوں، فلاں مقام پہ ایک درخت ہے، سنا ہے کہ لوگ اس درخت کی پوجا کرتے ہیں، خالق کو چھوڑ کر لوگ مخلوق کی پرستش اور عبادت کر رہے ہیں، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا، میں درخت کاٹ دوں گا، نہ درخت رہے گا، نہ لوگ اس کی عبادت کریں گے۔ کہا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، اس درخت تک میں تجھے پہنچنے ہی نہیں دوں گا۔ کہا نہیں میں تو جاؤں گا، میں نے قصد کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، میں اپنے ارادے میں مصمم ہوں، اس درخت کو کاٹے بغیر میں سکون سے بیٹھ نہیں سکتا۔ کہا اس تک پہنچنے کے لیے میرے ساتھ تمہیں لڑائی کرنی پڑے گی۔ کہا چلو آ جاؤ میدان میں۔ دونوں میں لڑائی شروع ہوئی، عابد نے شیطان کو پٹک دیا، شکست دے دی۔ کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، ایک بات اور میری مان لو، اس درخت کو چھوڑو، میں تمہاری دنیا آباد کر دوں گا بغیر محنت مزدوری کے، تمہیں روزانہ کیا ہے درہم و دینار ملیں گے، کیا چاہیے، جاؤ آج سے تم جب سو کے اٹھو گے تو تمہارے تکیے کے نیچے سے یا تمہارے بستر کے نیچے سے روزانہ 2 درہم 4 درہم جو بھی ہو وہ درہم ملیں گے تمہیں۔ یار یہ تو اچھا سودا ہے، وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، میرا کیا جاتا ہے، عاقبت اپنی خراب کر رہے ہیں، ہم کو تو مفت میں درہم و دینار مل جائے گا، اب درخت رہے یا نہ رہے، ٹھیک۔ اب یہ عابد راضی ہو گیا، چلا آیا اپنے گھر۔ اب جب سو کے اٹھتا تھا تو اس کے بستر کے یا تکیے کے نیچے سے درہم و دینار ملتے تھے، خوش تھے۔ 2-4 دن ملے، اس کے بعد بند ہو گیا درہم و دینار ملنا۔ اب جب درہم و دینار ملنا بند ہوا تو اس کو پھر غصہ آیا، کہنے لگا کہ یار اب پھر مجھے جانا پڑے گا درخت کو کاٹنے کے لیے۔ پھر کلہاڑی اٹھائی اور چل دیا۔ پھر شیطان آ گیا راستے میں، کہا کہاں جا رہا؟ کہا اس کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا بھائی تم نے کہا تھا درہم و دینار ملیں گے، 2 دن 3 دن ملے تو میں چپ بیٹھا رہا، ابھی درہم و دینار نہیں مل رہے ہیں، مجھے غصہ ہے، میں کاٹوں گا اسے۔ تو اس دن کی طرف پھر تمہیں جو ہے میرے ساتھ کشتی کرنی پڑے گی، درخت تک میں پہنچنے نہیں دوں گا۔ کافی کبھی سوچ رہا تھا کہ وہی زور وہی طاقت جس کے زور پہ میں نے اسے شکست دی تھی، پٹکا تھا، آج پھر پٹک دوں گا۔ ہاں تو 2 چیز، یا تو درہم و دینار دینے پہ راضی ہو جائے گا یا میں درخت کاٹ لوں گا۔ اب جو مقابلہ ہوا تو شیطان نے عابد کو زیر کر دیا، شکست دے دی، پٹک دیا۔ اب یہ حیران کہ بھائی اس کے اندر جس کو میں نے کل پٹکا تھا، آج اس کے اندر مجھے پٹکنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ کل تو میں قوی تھا، میں طاقتور تھا، میں نے اسے زمین گیر کیا تھا، آج اس نے مجھے کیسے پٹخنی دے دی، آج اس نے کیسے مجھے شکست دے دی؟ قوت آئی۔ کہا کل جو تمہارے پاس قوت تھی وہ خدا کی دی ہوئی تھی، کل جب تم درخت کاٹنے جا رہے تھے تو اخلاص کے ساتھ خالصتاً للہ کاٹنے جا رہے تھے، لیکن آج درخت کاٹنے للہ نہیں جا رہے، للدرہم جا رہے ہو۔ ہاں درہم و دینار کے لیے کاٹنے جا رہے ہو، نیت بدل گئی، قوت بدل گئی، گئی قوت۔ کل کی قوت اللہ نے دی تھی کیونکہ کام اللہ کا تھا، لیکن آج درہم و دینار کے لیے۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ انسان جب خدا کے لیے عمل انجام دیتا ہے تو بظاہر اگر انسان اس عمل کی بنسبت ناتوان اور کمزور بھی ہوتا ہے تو اللہ اس کے اندر قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے، اسے قوت اور طاقت دیتا ہے کہ وہ اس عمل کو انجام دے سکے۔ بیمار کربلا کے لیے کربلا سے شام تک کا سفر کوئی آسان تھوڑی تھا۔
جو روزے عاشور عصا کے سہارے چلنے پر مجبور تھا، جو صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، باقی ذوف اور ناتوانی کا جو عالم تھا بیمار کربلا کا، وہ واقعاً حیران کرنے والا، پریشان کرنے والا ہے۔ لیکن اسی ناتوانی، اسی کمزوری کے ساتھ باطل سے مقابلے کے لیے، چاہے دربار ابن زیاد ہو، چاہے دربار یزید ہو، جب کھڑے ہوئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے تو طاقت اتنی آئی، قوت اتنی آئی کہ تخت پہ بیٹھا ہوا حاکم بھی لرزنے لگا اور کانپنے لگا، جیسے زلزلہ آ گیا ہو دربار کے اندر۔ وہ ناتوان، وہ کمزور، وہ ضعیف امام کہ جو پشت شتور کے اوپر رسیوں کے بغیر ٹھہر نہیں سکتا تھا، جس کو باندھا گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ذوف و ناتوانی کی وجہ سے پشت شتور سے گر جائے، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، وہ دربار میں اتنا قوی ہو کر کے، وہ دربار میں اتنا شجاع اور بہادر ہو کر کے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے اس طریقے کی گفتگو کر رہا ہے کہ پورے دربار کے لوگوں کے بدن کانپ رہے ہیں، دیواریں لرز رہی ہیں۔ یہ جو شخص خدا کے لیے اپنے غضب کے تیر و تبر کو، اپنے غضب کی سنان کو تیز کرتا ہے، اللہ اس سے بڑے بڑے باطل سرماؤں کے قتل پر قادر کر دیتا ہے، قوی بنا دیتا ہے، مستحکم بنا دیتا ہے۔ بس یہ ہے کہ نیت الہی ہونی چاہیے، سمجھ گئے؟ اگر آپ کی نیت خیر ہے، اگر آپ اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی بزرگی کو مت دیکھو، خدا کی قوت کی بزرگی کو دیکھو۔ قوت دینے والا وہ ہے، اگر خدا کے اوپر تمہیں اعتماد ہے، خدا کی قدرت مطلقہ پر تمہیں یقین ہے، تو آ جاؤ میدان عمل میں۔ اپنی ذوف کی طرف دیکھو گے، اپنی ناتوانی کی طرف دیکھو گے تو قدم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ باطل کی دلیری اور شجاعت، اس کے استحکام کو مت دیکھو، اور نہ ہی اپنی ناتوانی کو دیکھو، خدا کی قدرت کو دیکھو، اس پر اعتماد کر کے اس کے لیے میدان عمل میں اترو، تو پھر وہ قوی اور مستحکم، دشمن اور باطل کمزور ہو جائے گا، تمہاری ناتوانی، تمہارا ذوف، تمہاری کمزوری قوت میں بدل جائے گی، پھر کامیابی تمہاری ہے، سربلندی تمہاری۔ بس اتنا بہت ہے۔